وزیر اعظم کا مسلح افواج کے سربراہان اور وفاقی وزراء کے ساتھ ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیہ کے مطابق اس دورے میں پاکستان کی مشرقی سرحد پر بھارت کے بڑھتے ہوئے جارحانہ اور اشتعال انگیز رویے کی روشنی میں روایتی خطرے سے نمٹنے کی تیاریوں پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے موجودہ سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ملک کی قیادت کو علاقائی سلامتی کی پیش رفت اور ابھرتے ہوئے خطرات سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم ہماری بہادر مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہے۔ پاک فوج دنیا کی سب سے زیادہ پیشہ ورانہ اور منظم افواج میں سے ایک ہے۔ قومی قیادت نے روایتی یا دیگر تمام خطرات کے خلاف وطن کے دفاع کے لیے پاکستان کے دو ٹوک عزم کا اعادہ کیا۔ سلامتی کونسل کا سنتاس معاہدے کی معطلی پر تحفظات کا اظہار، فوجی تصادم سے بچاؤ اور سفارتی راستے اپنانے پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بھارت پاکستان مسئلے پر بند کمرہ اجلاس ہوا، جس میں خطے کی بگڑتی صورتحال اور بھارتی اشتعال انگیزی پر غور ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ کئی ارکان نے مسئلہ کشمیر کو علاقائی عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پورا ایوان ایک زبان ہو گیا۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بھارت نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو پاکستان سخت ترین جواب دے گا۔ بھارت پاکستان کا پانی کسی صورت نہیں روک سکے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سنتاس معاہدے کی معطلی انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ بھارت فیصلہ کرے مذاکرات چاہتا ہے یا تباہی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ ایوان سے غائب، لگتا ہے حکومت سرنڈر کر چکی ہے۔ اس وقت سیاسی اختلافات کو پس پش ڈال کر صرف پاکستان کی سالمیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں کسی سے لڑنا نہیں چاہتا، جو بھی پوچھے گا اسے کہوں گا کہ عمران خان بھی اتنا ہی اچھا ہے جتنا ہمارا لیڈر، کیونکہ آج معاملہ صرف پاکستان کا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب، انہوں نے واضح کیا کہ جب ملک کی سالمیت کی بات ہو تو نہ سیاست ہونی چاہیے نہ پوائنٹ سکورنگ۔ آج اگر کوئی مجھے گالی دے گا تو میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ آج بات پاکستان کی ہے۔ پاک فوج کے سپہ سالار کا ایک اور شاندار اقدام، آرمی چیف نے بھارت سے بھیجے گئے عارضہ قلب میں مبتلا بچوں کے علاج کا ذمہ لے لیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مودی سرکار نے غیر انسانی اقدام اٹھاتے ہوئے زیر علاج مریضوں کو بھی پاکستان واپس بھیج دیا تھا۔ دل کے عارضے میں مبتلا دو بچوں کے والد شاہد احمد نے مودی کے غیر انسانی اقدام کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے بچوں کو فوری علاج کی سہولت مہیا کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آرمڈ فورسز انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ان کی امیدوں سے بڑھ کر ان کے بچوں کا علاج ہو رہا ہے۔ موجودہ حالات میں انڈین ججز سے کیا بات ہوئی نہیں بتاؤں گا، عوام پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے تناؤ میں ہے، اللہ کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی صحافیوں سے گفتگو۔ چیف جسٹس نے اپنے حالیہ چین کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دورے میں ایرانی چیف جسٹس بھارتی ججز سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، انڈین ججز سے اہم باتیں ہوئیں جن کی تفصیل چیف جسٹس نے فی الحال ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تبادلے سے لائے گئے ججز کو سینیورٹی لسٹ میں سب سے نیچے ہونا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے کام پر فی الحال بات نہیں کروں گا اور 26ویں ترمیم پر عدالتی فیصلے کے بعد ہی رائے دوں گا۔ انہوں نے بتایا کہ چینی ججز ہمارے بیک لاگ سن کر حیران رہ گئے۔ چائنا کے ججز نے پوچھا اتنے مقدمات کیسے نمٹائیں گے، تو میں نے کہا اسی لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ 20 لاکھ سے زائد ریٹائرڈ فوجی افسران اور اہلکار بھارت سے لڑنے کے لیے تیار، ایکس سروس مین سوسائٹی کی پریس کانفرنس۔ پہلگام واقعے کو بھارت کا فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ سوسائٹی کے صدر میجر جنرل ریٹائرڈ جاوید اسلم طاہر کا کہنا تھا کہ قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ بھارت کو کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ سابق فوجیوں نے کہا کہ یہ جو لائن آف کنٹرول پر حملوں کی باتیں ہو رہی ہیں یہ صرف بھارتی میڈیا پر ہی ہیں۔ ہم تمام 31 لاکھ ویٹرنز مکمل تیار ہیں اور پاکس میں جنگ کی مسلسل تیاری کر رہے ہیں۔ پہلگام واقعے کا مودی کو پہلے سے علم تھا، بھارتی کانگریس کے صدر کا تہلکہ خیز انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق مالکارجن کھڑگے نے منگل کے روز مودی کے خوفناک پلان سے متعلق کہا کہ بھارتی وزیر اعظم کو جموں و کشمیر کے پہلگام میں ہونے والے حملے کے بارے میں پہلے ہی خفیہ معلومات حاصل تھیں، لیکن انہوں نے یہ معلومات سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ کھڑگے نے وزیر اعظم مودی کے 19 اپریل کو سری نگر کے دورے کو ملتوی کرنے کو پہلگام حملے سے جوڑا، جو کہ 3 دن بعد ہوا تھا۔ بھارتی کانگریس کے صدر کا کہنا تھا کہ میں نے اخباروں میں پڑھا کہ حملے سے 3 روز قبل ایک خفیہ رپورٹ وزیر اعظم مودی کو بھیجی گئی تھی، جس کے باعث انہوں نے اپنا کشمیر کا دورہ منسوخ کیا، جبکہ بی جے پی ترجمان کا کہنا تھا کہ وہ کھڑگے نے وہ بیانات دیے ہیں جو ایک جدید دور کے میر جعفر کی طرح ہیں۔
सानह 9 मई के मुकदमे में PTI के मजीद 32 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ATC कराची ने हलीम आदिल शेख, खुरम शेर जमान, राजा अजहर, फहीम खान और आलमगीर खान समेत 32 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी, जहां मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। इमरान खान से मुलाकात का एक और दिन, मगर मुलाकात ना हो सकी। पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म की बहनों, तर्जुमान, वकील सलमान अकरम राजा और दीगर को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। PTI कारकुनों ने मरकजी शाहराह को बंद कर दिया। कारकुनों ने नारेबाजी की। अडियाला रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें रोकने वाले मुजरिम हैं, तौहीन अदालत कर रहे हैं और ये मामला अदालत के सामने रखते रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सड़कों पर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया। PTI खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी अली असगर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, पार्टी तंजीमें और पार्लियामेंटेरियंस एहतजाज के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सूबाई क़यादत ने अपनी सिफारिशात मरकज़ी क़यादत को अरसाल कर दी हैं और अब एहतजाज से मुतल्लिक हतमी फैसला पार्टी की मरकज़ी क़यादत करेगी। एहतजाजी हिकमत अमली पर पार्टी में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, जिन्हें मद्देनज़र रखा जाएगा। सोने की कीमत में एक और होश उड़ा देने वाला इजाफा, एक ही रोज़ में 6100 रुपये कीमत बढ़ गई। पाकिस्तान में सोने की कीमत ने बुलंदी की नई हद को छू लिया। ऑल सराफा एसोसिएशन के मुताबिक मकामी मार्केट में फ़ी तोला सोने की कीमत 3,56,100 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने के नर्ख में 5,232 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 3,05,300 रुपये की सतह पर पहुँच गया। आलमी मार्केट में सोने के नर्ख में $61 इजाफा होने से फ़ी औंस सोना $3,377 का हो गया। मुल्तान सुल्तान्स की पै दर पै शिकस्त पर बैटिंग कोच चुप न रह सके। जोलियन वुड ने कहा कि आप मैच हारने के बाद तब्दीलियां करना शुरू कर देते हैं। कोई भी टीम मुसलसल अच्छा नहीं कर सकती। हम पहला मैच हारने के बाद फिर उभर कर सामने नहीं आ सके। शायकीन क्रिकेट से माजरत खा हूँ, हम अच्छे नताइज नहीं दे सके। PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स ने सिर्फ एक मैच में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 33 रन से कामयाबी हासिल की और इसके अलावा इसे तमाम मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा।